السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ واولادہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صاحب صدر حضرت الاستاذ مولانا مفتی محمد احمد انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اکابر علماء کرام، ذمہ داران و کارکنان مجلس احرار اسلام ملتان، تمام یونٹوں سے آئے ہوئے ساتھیوں، مسلمانان ملت، دوستوں، بھائیوں، بہت مختصر وقت تھا اس اجتماع کا۔ احباب گفتگو کرنے والے زیادہ تھے اور موضوع ایسا ہے کہ اس پہ گفتگو کرنے کا ہر شخص کا جی چاہتا ہے اور زیادہ گفتگو کرنے کا جی چاہتا ہے۔ تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہونے والوں کا ہو، تو کس کا جی نہیں چاہتا کہ اس پہ بات نہ کی جائے۔ اس لیے میں اپنے ذمے کیے گئے موضوع کے حوالے سے چند منٹ میں گفتگو مکمل کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز سامراج کی حکومت کے خاتمے کے لیے جن تحریکوں کا آغاز ہوا، ان تحاریک میں سید الاحرار حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے اور ان کی جماعت مجلس احرار اسلام نے بنیادی اور ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ انگریز سامراج کا انخلا مجلس احرار اسلام کے اولین منشور کا حصہ تھا۔ الحمدللہ انگریز کو نکالا، ملک کو آزاد کروایا گیا، لیکن شومی قسمت کہ انگریز نے جاتے جاتے ایک ایسا ناسور ہمارے درمیان چھوڑ دیا کہ جس سے پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر آج تک کم و بیش 150 برس کا عرصہ بیت چکا۔ ہمارے اکابر کو پلہ پڑا، واسطہ پڑا، اور آج ہم بھی اس سے نبرد آزما ہیں۔ الحمدللہ جہاں بڑے ہمیں چھوڑ کر گئے، ہمارے ان بڑوں کے بعد والے بڑوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، پیچھے نہیں ہونے دیا، اس کو ترقی ملی، تنزلی نہیں ہوئی، اور آج بھی کام رو بترقی ہے۔ الحمدللہ اتفاق، اتحاد، وحدت امت کے اس نعرہ رستہ خیز، اس نعرہ مستانہ کو بلند کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور وحدت امت کے اس پوائنٹ پر پوری قوم جمع ہے، تمام مسالک جمع ہے، تمام جماعتیں متحد ہیں، اور یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان بننے سے قبل 1929 میں مجلس احرار اسلام کا قیام آتا ہے۔ یہ جماعت معرض وجود میں آئی، اور اس سے پہلے ہی 1921 سے تحریک خلافت ہے، اور 1920-21 میں ہی مرزا بشیر الدین محمود سے حضرت امیر شریعت کا پہلا معرکہ ہوتا ہے۔ ایک اجتماع میں شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، مرزا بشیر الدین سٹیج پہ موجود تھا، شادی جلسہ گاہ میں موجود تھے۔ مرزا بشیر الدین نے
اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ غلط پڑھی کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہ الا اتباعی۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اجتماع گاہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا بشیر الدین حدیث ٹھیک پڑھو ورنہ ایک لفظ بھی آگے نہیں بولنے دوں گا۔ اس نے پھر حدیث غلط پڑھی، شاہ جی نے پھر ٹوکا اسے، اس نے پھر حدیث غلط پڑھی، حتیٰ کہ شاہ جی نے اسے کہا کہ حدیث ٹھیک پڑھو ورنہ نہیں چلنے دوں گا۔ دشمن پریشان ہوا، گھبرایا، ڈرا اور میدان سے بھاگ گیا۔ یہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی پہلی اجتماعی فتح تھی۔ یہاں سے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ 1929 میں جماعت قائم ہوتی ہے مجلس احرار اسلام، اور قادیانیت کے تعاقب کے لیے 1930 میں لاہور میں شیراوالا باغ میں شیراوالا دروازے انجمن خدام الدین کے سالانہ اجتماع میں حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی اور 500 اکابر علماء دیوبند کی موجودگی میں 500 اکابر علماء دیوبند کی موجودگی میں علامہ محمد انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں پنجاب میں ایک مولوی صاحب ملے ہیں، مولوی عطا اللہ، اور بہت جذبے والے آدمی ہیں، بہت خلوص والے آدمی اور کام کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہ ہم انہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اس محاذ میں اپنا امیر منتخب کر لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں آگے کیا جائے اور میں آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ شاہ جی نے بیعت کی اور 500 علماء نے حضرت امیر شریعت کے ہاتھ پہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیعت کی۔ یہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا، اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد نہیں بیٹھے۔ 1 سال کا عرصہ کم و بیش پورے ہندوستان چپا چپا، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر شاہ جی نے گھوم پھرا اور عقیدہ ختم نبوت کی آواز کو بلند کیا۔ شاہ جی واپس پلٹے، تنہا گئے تھے، تنہا واپس آئے، اور ساتھیوں کو آ کے کہا کہ میں جیسے گیا تھا ویسے آیا ہوں۔ بہت مایوسی کا سامنا ہوا، کہنے والوں نے یہاں تک کہا کس کام میں چل گئے ہو؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ صاحب کو معلوم ہوا، فرمایا شاہ جی ہمارے ذمے کام ہے، انجام نہیں، کام کرتے رہو، بس تم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ شاہ جی نے فرمایا امیر شریعت نے کہ انور شاہ نے ایسا کمر کس مجھے باندھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری کمر کا کڑاکا نکلا اور سیدھی ہو گئی، اور اس کے بعد دوبارہ میری کمر دوہری نہیں ہوئی۔ مجلس احرار اسلام امیر شریعت کی قائم کردہ جماعت ہے، انہوں نے اسے ختم نہیں کیا تھا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، پروپیگنڈا ہے، اور آپ سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جماعت قائم تھی، قائم ہے اور قائم رہے گی انشاءاللہ۔ 94 برس ہو گئے اس جد و جہد کو جاری کیے ہوئے۔ پورے بر صغیر میں اس عنوان پر کوئی جماعت موجود نہیں تھی۔ مجلس احرار اسلام نے 1930 میں قادیانیوں کی سازش، کشمیر جنت نظیر کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ مرزا بشیر الدین محمود نے کشمیر کمیٹی قائم کی، پہلے خود اس کا چیئرمین بنا، علامہ اقبال کو اس کا سربراہ بنایا، اور مقصود یہ تھا کہ جس طرح علامہ اقبال جیسا ذکی و فہیم اور مقبول عام انسان اگر وہ شخص بھی ہمارے ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے اور ڈی ٹریک ہو جاتا ہے تو پوری انسانیت نہیں، پوری امت مسلمہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، چودھری افضل حق، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، انہوں نے علامہ اقبال سے ملاقاتیں کی، نشستیں ہوئیں، ان کے اشکالات کو، ان کے سوالات کو دور کیا گیا، اور علامہ اقبال نے کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دیا۔ قادیانیوں کی سازش ناکام ہوئی، کشمیر قادیانی اسٹیٹ بننے سے بچ گیا۔ تاریخ پاکستان قائم ہوتی ہے، پاکستان کے قیام کا مرحلہ آتا ہے۔ بر صغیر میں یہ ایک اہم موڑ ہے ہماری تاریخ کا۔ قادیانیوں نے یہاں بھی نقب لگایا، آج تک ہم اس کا بھگتان کر رہے ہیں۔ جو نقشہ اس وقت تجویز کیا گیا پاکستان کا، اس میں باؤنڈری کمیشن میں سر ظفر اللہ خان قادیانی کو شامل کیا گیا۔ اس نے اپنا تجویز کردہ نقشہ پیش کیا، جس میں قادیان، ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، پٹھان کوٹ کا علاقہ، اس سب کو نکال دیا گیا وہاں سے، اور یہ وہ واحد راستہ تھا ہندوستان کے لیے کہ جہاں سے کشمیر تک ہندوستان پہنچ سکتا تھا۔ یہ راستہ انہیں دیا گیا، آج کشمیر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دشمن نے 76 سال پہلے بیٹھ کے سوچا، 76 سال پہلے سازش کی، اور اس جنت نظیر اس ٹکڑے کو ہم سے جدا کیا، ہمارا جگر ہم سے کاٹ کے الگ کر دیا گیا۔
آپ سمجھتے نہیں دشمن کتنی دور کی سوچتا ہے، کتنی دور کی سوچتا ہے۔ پاکستان بن گیا، پاکستان بن گیا، اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا، کلمے کے نام پہ قائم کیا گیا، نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے قائم کیا گیا، دو قومی نظریے پہ قائم کیا گیا، مسلم اور کافر کے نظریے پہ۔ لیکن افسوس کہ ایک کافر کو، ایک مرتد کو پاکستان کے پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ سر ظفر اللہ خان قادیانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان سپرد کیا گیا۔ مجلس احرار اسلام نے 1953 میں تحریک مقدس چلائی، قادیانیوں کی 2 سازشوں کو ناکام کرنے کی کوشش کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ مسلم لیگ جیسی بدنام زمانہ جماعت جو اسلام اور وطن دونوں کی غدار تھی اور ہے، انہوں نے قادیانیوں کا ساتھ دیا، ان کی حمایت کی، قادیانیوں کو ہمارے سروں پر لا کے بٹھایا، ایمان بالا کا حصہ بنایا انہیں، اور مجلس احرار اسلام نے تحریک کا آغاز کیا۔ 10,000 فرزندان اسلام نے، 10,000 فرزندان توحید نے، 10,000 فرزندان ختم نبوت نے سرکاری ریکارڈ کے مطابق جام شہادت نوش کیا۔ لاہور کے مال روڈ کو لالہ زار کیا گیا، ملتان میں گولی چری تھانہ کپ میں ان شہداء کی لاشوں کو چھانگا مانگا کے جنگلوں میں جلایا گیا، ان کی راکھ کو راوی کے دریا میں بہایا گیا، اور 1857 کی جنگی آزادی کی یاد کو تازہ کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، شہدائے ختم نبوت۔ 1934 میں بھی یہی مجلس احرار اسلام تھی جنہوں نے قادیان میں داخل ہو کر قادیانیوں کا رعب، ان کا طلسم، ان کا دبدبہ، ان کا غرور، ان کی نخوت، یہ سب کچھ توڑ ڈالا، اور 3 روزہ احرار تبلیغ کانفرنس کی، اس کی برکت سے شاہ جی کی تقریر میں 17 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ جد و جہد ہے، یہ محنت ہے مجلس احرار کی، یہ ایک تاریخ ہے، ایک کردار ہے۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے سارا ایک کردار ہے، ساری ایک رسم ہے، حق بات آختے آختے مرنا، حق سننا، حق مرنا پاویں کچھ ہو جائے۔ شاہ جی کی یہی تقریر آج محفوظ ہے، یہی مجلس احرار کا موٹو ہے، یہی مجلس احرار کا سلوگن ہے، اور ہم اسے اپنے دل و دماغ پر نقش کیے ہوئے ہیں۔ کوئی ہم سے شاہ جی کو چھین نہیں سکتا، کوئی ان کی جماعت کو ختم نہیں کر سکتا، اور کوئی اس تحریک کو مٹا نہیں سکتا انشاءاللہ۔ پاکستان قائم ہوا، شاہ جی نے فرمایا پاکستان بن گیا، اس کے بنانے میں اختلاف تھا، ہم نے مخالفت کی، بن گیا، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ 1958 میں پورے ملک کے اندر دفاع پاکستان کانفرنس سے منعقد کی، 53 کی تحریک چلی، جماعت بین ہوئی، اور اس کے بعد 58 میں جماعت دوبارہ بحال ہوئی۔ اسی ملتان کے چوک گھنٹہ گھر میں احرار کانفرنس منعقد کی گئی۔ امیر شریعت نے 1958 میں، آج بھی ان کی وہ تصویر گواہ ہے، اور اس جھوٹ کا پردہ چاک کر رہی ہے کہ شاہ جی نے احرار کو ختم کر دیا تھا۔ شاہ جی نے مجلس احرار کا بیج باندھا اپنی دائیں بازو کے اوپر، اور مجلس احرار کا علم بلند کیا، پرچم کشائی ہوئی، تقریر کی، اور شاہ جی کے جملے آج تک موجود ہیں۔ فرمایا مسلمانوں، پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے، اور عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے۔ یہ مجلس احرار اسلام کا کردار ہے، یہ اس کی تاریخ ہے، یہی تسلسل آگے بڑھتا ہے، یہی تسلسل ہے۔ تحریک رکی نہیں تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ تسلسل جاری تھا۔ 1974 آتا ہے، تحریک شروع ہوتی ہے، مجلس احرار اسلام سمیت ملک کی تمام دینی و مذہبی سیاسی جماعتیں اس میں شریک ہوتی ہیں۔ حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری جانشین امیر شریعت قائد احرار، اور دیگر اکابر علماء دیوبند، اکابر علماء بریلی، اکابر علماء اہل حدیث، اور تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین اسمبلی کے اندر بھی، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا غلام غوث ہزاروی، اور دیگر حضرات، پروفیسر غفور احمد صاحب، بہت سے لوگوں کے نام یہاں ذکر ہو چکے۔ ان حضرات نے اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر عوامی جد و جہد میں حصہ ملایا، اور ہم نے وہ وقت دیکھا، اس دھرتی نے وہ وقت دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے انسان سے ان اکابر نے کتنی محنت اور کوشش کے بعد، اور کتنی زیادہ جد و جہد کے بعد، صرف ایسے نہیں کہ جلسے کیے، نعرے لگائے، نہیں، دشمن کو پورا موقع دیا بولنے کا، دشمن کو بلایا گیا، بحث و تمہیز ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں،
ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، یہ بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ مرزا ناصر نے کہا ہم بھی حضور کو نبی مانتے ہیں، یہ بھی نبی مانتے ہیں، اذان بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، فرق کس بات کا ہے؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اسی بات کو پکڑا اور کہا اتنا بتا دو کہ جو شخص مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ تو جب ساری اسمبلی نے یہ سنا کہ ہم مرزائیوں کے نزدیک، قادیانیوں لاہوریوں کے نزدیک کافر ہیں، تو یہ کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ الحمدللہ اس جیسی اور بہت ساری کوششیں ان ایام میں رہیں، جو نشستیں وہاں منعقد ہوتی رہیں۔ بالآخر 7 ستمبر کو 1974 میں یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی پاکستان کے آئین کی روح سے بھی کافر ہیں۔ ایسا نہیں کہ آئین میں اگر کافر نہ ہوتے تو ہم انہیں کافر نہ سمجھتے، ہم انہیں کافر کہتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی جلد۔ انبیاء کو گالی، اس سے بڑی گالی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت پہ آگے ایک شخص ٹاکا ڈالے، ہم اسے قبول کر لیں۔ حضور نے خود قبول نہیں کیا مسلمہ کذاب کو، کذاب کا ایسا لقب اس کے ساتھ جوڑا کہ قیامت کی صبح تک یہ کذاب ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ 4 لوگوں نے حضور کے زمانہ اقدس کے اندر دعوی نبوت کیا، کسی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو ہم کیسے تسلیم کریں؟ صحابہ اکرام کا اجماع ہوا، 1200 صحابہ نے جانیں قربان کی، تفصیلات بہت ہو گئیں۔ آخر میں عرض کرتا ہوں 74 کے بعد 1984 آتا ہے۔ 84 میں ضیاء الحق کے دور حکومت کے اندر آرڈیننس منظور ہوتا ہے۔ اس آرڈیننس میں طے پاتا ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی کوئی شناخت استعمال نہیں کر سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، کلمہ نہیں لکھ سکتے، مسجد کی طرف پہ مسجد نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں جیسے نام نہیں رکھ سکتے، سلام نہیں کہہ سکتے، یہ تمام جو شعائر اسلام ہیں ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن آج تک 74 سے لے کر 2023 آ گیا، اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ توہین رسالت کے مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی، انہیں باعزت بری کیا جاتا ہے۔ امریکہ بہادر ان کی برات کے لیے اوپر سے پریشر ڈالتا ہے۔ یہاں سے آسیہ مسیح کو لے کے جایا گیا، ملتان کے سینٹرل جیل میں جنید حفیظ محبوس ہے، اس کو نکالنے کے لیے واشنگٹن تک متحرک ہے اور وہاں سے مطالبے ہو رہے ہیں۔ IMF کی جتنی شرائط ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان تمام شرائط میں یہ شامل ہوتا ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے نرمی کی جائے، تب آپ کو کچھ دیں گے، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ جب آپ کاسائے گدائی لے کے در در جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ذلیل و رسوا کرے گا۔ بھوک برداشت کر لی جائے، ساری قربانیاں برداشت کر لی جائیں، ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ امیر شریف کا ایک قول سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ شاہ جی نے فرمایا مسلمان کے لیے 4 چیزیں عزیز ہوتی ہیں، اس کی جان ہے، اس کا مال ہے، اس کی عزت و آبرو ہے، اس کا ایمان ہے۔ جان پہ آفت آتی ہے انسان مال خرچ کرتا ہے، عزت پہ آفت آتی ہے انسان مال اور جان دونوں کو خرچ کرتا ہے۔ دیکھو ایمان پہ آفت آئے، مال، جان، عزت سب کچھ قربان کر دو، ایمان بچا لو، سودا سستا ہے۔ ہم نے سودا اپنے ایمان کا کیا، ہم نے ملک بیچ دیا، ہم نے ملک کا سودا کر دیا، قوم کا سودا کر دیا، عوام کا سودا کر دیا، دین کا سودا کر دیا، آئین کا سودا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اکابرین نے محنت کی، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ شہداء ناموس صحابہ، شہداء ناموس رسالت، شہداء ختم نبوت، ان کے صدقے میں آج ہمیں کلمہ ملا، ان کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس محنت و جد و جہد کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔